جتنے قدم وہ اپنے گھر سے مسجد تک چل کر آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں پروردگار 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا۔ مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ عزیز بھائیوں، میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کی توجہ دلاتا رہتا ہوں، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے، بہت جلد ہم بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں چیزوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو۔ پھر یاد دہانی، اللہ نے قرآن میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلسل نصیحت ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، ان کو نفع مل جاتا ہے نصیحت کرنے سے۔ نماز کی بات ہو رہی ہے نا، ہفتے بعد آتا ہے جمعہ، ہفتے بعد آتا ہے، روزانہ نہیں ہوتا، ہفتے بعد 1 دن جمعہ ہوتا ہے۔ اگر پروردگار روزانہ ہم پر جمعہ فرض کر دیتا تو یہ کوئی رب کے لیے مشکل نہیں تھا، کر سکتا تھا، وہ مالک ہے، ہر حکم دے سکتا تھا۔ اس نے ہفتے بعد جمعہ رکھا ہے، اور جمعے والے دن کو پروردگار نے سب دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، سارے دنوں سے افضل دن کون سا بنایا رب نے؟ جمعہ۔ جمعے والے دن سے افضل دن رب کے دنوں میں ہے ہی نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے، جمعے والے دن سے افضل دن کوئی نہیں ہے۔ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، امام الانبیاء نے فرمایا سب دنوں سے سب سے افضل دن جن دنوں پر سورج چڑھتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس جمعے کے دن کو اللہ نے سپیشل فضیلتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ایک فضیلت صرف سنانا چاہتا ہوں، سنن ابو داود میں حدیث ہے، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغو کان له بكل خطوة يخطوها الى المسجد قیام سنة وصيامها، رواہ ابو داود بسند صحیح۔ جو بندہ جمعے والے دن صبح کو غسل کرتا ہے، اپنے گھر کے افراد کو، متحد لوگوں کو غسل کرنے کی ترغیب اور تلقین کرتا ہے، مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آتا ہے، جلدی، اور سب کو جلدی آنے کی تلقین کرتا ہے، اور چل کر آتا ہے، سواری پر سوار ہو کر نہیں آتا، اور آ کر امام کے قریب بیٹھتا ہے، کوئی لغو کام حرکت نہیں کرتا، ہر قدم کے بدلے میں جتنے قدم وہ اپنے گھر سے مسجد تک چل کر آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں پروردگار 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ اپنے گھر سے مسجد میں 100 قدم چل کر آیا ہے تو کتنے سال کے روزوں کا ثواب ہے؟ 100 سال کے روزوں کا اور 100 سال کی تہجدوں کا۔ اور اگر 1000 قدم چل کے آیا ہے تو کعبے کے رب کی قسم ہے، رب دیتا ہے، رب نے دینا ہے، یہ رب کے نبی کا سچا فرمان ہے۔ 1000 قدم چل کے آیا ہے، رب کے پاس اجر کی کوئی کمی نہیں، وہ 1000 سالوں کے روزے اور 1000 سالوں کے ثواب کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ کوئی اس سے زیادہ قدم چل کے آیا ہے، اتنے سالوں کے روزے اور اتنے سالوں کی تہجدیں رب اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم رکھ دیتا ہے، چڑھ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، ممبر پر آ جاتا ہے، اس کے بعد جو لوگ مسجد میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے ان کو یہ ثواب کوئی نہیں ملتا، ہر قدم پر 1 ٹکے کا ثواب بھی نہیں ملتا، سبحان اللہ کہنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، 1 آنے کا بھی نہیں ملتا ثواب، یہ ان کے لیے نہیں ہے ثواب۔ جو امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں آتا ہے نا، قسم اللہ کی ان کے لیے نہیں ہے یہ ثواب، یہ ان کے لیے ہے جو امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا فرمان نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں سے اٹا پڑا ہے فیصل آباد پورا،
اٹا پڑا ہے مسلمانوں سے، مسلمان ہیں سارے ماشاءاللہ. مسجدوں میں چلے جاؤ، اللہ کی قسم آپ کو چھوٹی چھوٹی محلوں کے اندر مسجدیں، وہ بھی جمعے والے دن خالی نظر آئیں گی. پیچھے سے مسجدیں کیا نظر آئیں گی؟ آبادیوں میں، گنجان آباد علاقوں میں خالی مسجدیں نظر آئیں گی. مسجد کے لیے جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتے ہی نہیں. جو آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب امام نے خطبہ ختم کرنے والا ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ملیں گے جن کو رب نے یہ توفیق دی ہے، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر واقعتاً یقین ہے، واقعتاً یقین ہے. وہ چند لوگ ملیں گے. آپ چلے جائیں سعودی عرب میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جمعے والے دن لوگ فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور ان کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ جلدی جلدی غسل کر کے کہاں آ جائیں؟ مسجد میں پہنچ جائیں. جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر قدم رکھتا ہے نا، مسجد کا حال بھرا ہوتا ہے، کسی ایک بندے کی بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. جو لوگ حرمین شریفین گئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا جمعے والے دن حرم مکی کے دروازے 10-11 بجے بند ہو جاتے ہیں، اندر جانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، سارے پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں. جمعہ کا خطبہ شروع ہونے میں ابھی گھنٹہ باقی ہے لیکن دروازے بند ہو گئے. کبھی 2 گھنٹے پہلے ہی دروازے بند ہو گئے، جگہ ہی نہیں اندر بچی، بھر گئے. جو جمعہ شروع ہونے سے گھنٹہ پہلے نکلتا ہے نا اپنے ہوٹل سے، اس کو سڑکوں پر جگہ ملتی ہے، مسجد میں نہیں ملتی. اسے مسجد نبوی میں دیکھ لیں جا کر، سعودی عرب کی کسی شہر کی بڑی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو ملے گا امام منبر پر آئے گا، مسجد بھری ہوئی ہوگی، خالی مسجد نظر نہیں آئے گی آپ کو. اللہ نے ان کو یہ شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، توفیق بھی دی ہے. توفیق تو رب نے ہمیں بھی دی ہے لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم دھکے دے رہے ہیں اس رب کی نعمت کو. وہ کہتا ہے اتنا اجر دوں گا، ہم کہتے ہیں اپنے پاس رکھ، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں مال چاہیے، کاروبار چاہیے، یہ اجر شجر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو مال شال کے لیے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں، اجر شجر کسی اور کو دے. یہ کردار ہے مسلمانوں کا. میرے بھائیوں، اس طرح کا رویہ اللہ کی قسم نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ہونا کیا چاہیے؟ جب امام منبر پر آئے اس سے پہلے ہم مسجد میں موجود ہوں، یہ اجر ملے گا. صرف اتنا نہیں ملے گا، اور بھی ملے گا. وہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ میں آپ کو سناتا رہوں گا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.